دستار والی بچی بڑی ہے. الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی اور ترش روئی سے پیش آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، یہ بستی والے اسی میں پس جائے، مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. بے شک بے شک. ایک حدیث اسی طرح ایک بڑھیا کا مشہور واقعہ ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا. بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھیا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بڑھیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اسی وقت جنت میں داخل ہو گئی. آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی. بے شک بے شک. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اپنے اخلاق. اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی ایسا مرد مجاہد جو اس بچے کی طرح کھڑا ہو کے بول جائے یہاں
ہے کوئی نہیں ہے نا؟ مسلمانوں خدا کی قسم یہ قربانی ہے اس مدرسے کی، یہ اتہاس ہے اس مدرسے کا، یہ جواں مردی ہے اس نوجوان کی جو تمہارے بچوں کو کوڑیوں پہ سے اٹھا کے ہیرا بنا کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر 100 جان بھی اس مدرسے پر، مدرسے والوں پر قربان کر دی جائے تو کم ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اس بچے کو 2 روپے دے کے نواز تو سکتے ہیں یار، تاکہ کل یہ بچہ لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع کو جب خطاب کرے تو آپ سینے پہ ہاتھ مار کے یوں کہے کہ اس بچے کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارے 2 روپے کا ہاتھ ہے۔ یہ حوصلہ ہوتا ہے بچوں کا۔ گزارش ہے آپ سے، یہ بچہ کس طرح کھڑا ہو کے دن دنا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس بچے کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہیں۔ بڑے بیٹے شاباش۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ بندوں کے حقوق کا، اپنے اخلاق اور معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھے اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ ہی جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال کے بعد اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شخص سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے لوگوں سے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس بیٹے جزاک میں اللہ۔ اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، ارے واہ، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خوامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔